بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کررہ للتعلیل علی ما سنذکرہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب الرحمن الرحیم یہاں مکرر ذکر ہوا ہے اور اس کا تذکرہ گزشتہ ہفتے میں بھی کیا جا چکا ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت مانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب حضرت امام بیضاوی بھی شافعی المسلک ہیں تو اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت مان لیا گیا تو ظاہر ہے کہ بسم اللہ میں الرحمن اور الرحیم کا تذکرہ ہو گیا، اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں یہ تذکرہ مکرر ہوا، تو الرحمن الرحیم کا تذکرہ اس سے پہلی آیت میں بھی ہو گیا اور اس کے بعد والی آیت میں دوبارہ ہوتا ہے۔ تو اسی کو انہوں نے ذکر کیا کررہ، اس طور پر یہ کررہ کا لفظ کے دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم احناف اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں یہ تکرار نہیں ہے، اس لیے احناف کے طور کے نہ تو یہ کررہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شافعی المسلک رائے کے مطابق اس کو کررہ یا کہا گیا ہے، اس کو مکرر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو مکرر جو ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ بیان کی گئی ہے للتعلیل، وہ تعلیل کی وجہ سے یعنی علت کی وجہ سے اس کو مقرر ذکر کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی علت کے یہاں پر تکرار محض ہو، ایسا نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس علت کا تذکرہ وہ ابھی نیچے کریں گے، علی ما سنذکرہ، جیسا کہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اب مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین کے سلسلے میں ہے قرأہ عاصم والکسائی ویعقوب ویعزودہ قولہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ مالک کو کی دو قرأتیں یہاں پر ہیں، مالک بھی اس کو پڑھا گیا ہے اور ملک بھی پڑھا گیا ہے، تو جن لوگوں نے اس کو مالک پڑھا ہے فاعل کے وزن پر وہ کون لوگ ہیں، انہی کا تذکرہ کہ مالکی یوم الدین، مالک پڑھنے والے یہ قراء سبعہ بلکہ قراء ثمانیہ میں سے عاصم بھی ہیں اور کسائی ہیں، اور یعقوب الحضرمی، یہ قراء سبعہ کے بعد قراء قاری ثامن کی حیثیت سے شمار ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ قراء ثمانیہ میں سے تین قراء اس کو مالک پڑھتے ہیں، عاصم، کسائی اور یعقوب الحضرمی نے اس کو مالک پڑھا ہے، اور ان کے علاوہ جو قراء ہیں ان قراء نے اس کو ملک پڑھا ہے، اور اس کا تذکرہ بھی آگے آتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو قراء ہیں انہوں نے اس کو مالک پڑھا ہے، وَيَعْزُدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، عزد یعزد کے معنی ہے قوی یقوی، اور یہ جو رائے ہے مالک پڑھنے والی رائے، اس رائے کو تقویت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، فرمایا گیا قرآن کی آیت میں کہ کوئی کسی کا ذرے برابر کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، یوم لا تملک یعنی قیامت کے دن، یوم لا تملک نفس لنفس، کوئی نفس کسی نفس کے سلسلے میں کسی نفس کے لیے شیئن کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہوگا۔ تو اب اس سے معلوم ہوا لا یوم لا تملک سے مالک کا مفہوم واضح ہوتا ہے، مالک کا مفہوم بالکل اس سے عیان نمایاں ہے۔ تو اس یوم لا تملک نفس لنفس شیئا سے مالکی یوم الدین کی قرأت کو تقویت ملتی ہے کہ یہی قرأت یہاں پر زیادہ راجع ہے، اور والامر یومئذ للہ، اور اس دن پورا کا پورا اختیار وہ اللہ کو ہوگا۔ وقرأ الباقون، اور جو باقی قراء ہیں قراء ثمانیہ میں سے جیسے حضرت نافع ہیں، ابن کثیر ہیں، ابو عمرو ہیں، ابن عامر شامی ہیں، حمزہ ہیں، تو یہ تمام جو قراء ہیں ان قراء نے اس کو ملک پڑھا ہے۔ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، اور امام بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُخْتَار، اور یہی مختار ہے، یعنی یہی افضل اور یہی اولا ہے کہ اس کو ملک پڑھا جائے، اور اس کی علتیں انہوں نے بیان کی ہیں، ان علتوں میں سے ایک علت اس کی یہ ہے لِأَنَّهُ قِرْأَةُ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ،
اہل حرمین یعنی مکہ اور مدینہ والوں کی قرت بھی یہی تھی، یعنی مکہ اور مدینہ والے کی بھی مالک یوم الدین یہ پڑھا کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے لمن الملک اليوم، اس سے بھی یہ اس قرت کو تقویت ملتی ہے ملک کی قرت کو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لمن الملک اليوم، ملک آج کس کا ہے، قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، تو بادشاہت کے معنی میں اس سے بھی معلومات ہے۔ ولی ما فیہ من التعظیم، اور امام بیضاوی نے ایک تیسری دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اس میں تعظیم بھی جاتا ہے، مالک کے مقابلے میں ملک کے اندر تعظیم کا زیادہ مفہوم مترشح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ ملک بادشاہ، اور مالک کا مطلب یہ کہ کسی چیز کا مالک، کسی چیز پر ملکیت رکھنے والا، اس میں یہ مفہوم ہے، تو ملک کے اندر تعظیم بھی جاتا ہے۔ وہ اب دونوں کے معنی بیان کرتے ہیں، مالک اور ملک کا کیا فرق ہے، کہتے ہیں مالک تو وہ ہے والمالک هو المتصرف فی الاعیان المملوکہ، مالک اسے کہتے ہیں جو تصرف کرتا ہے فی الاعیان المملوکہ، فی الاشیاء المملوکہ، جو اپنی مملوکہ چیزوں کے اندر تصرف کرتا ہو اس کو کہتے ہیں اعیان کے معنی اشیاء، جو اس کی اعیان ہے، اس کی مملوکہ اشیاء ہیں، اس میں جو تصرف کرتا ہے اس کو مالک کہتے ہیں۔ تو مالک کہا جاتا ہے هو المتصرف فی الاعیان المملوکۃ کیف شاء من الملک، اپنی ملک میں سے جس چیز میں چاہے وہ تصرف کرے، اور ملک اس کو کہتے ہیں هو المتصرف فی الامر والنہی فی المامورین من الملک، مالک تو وہ ہے جو تصرف کا اختیار رکھتا ہے بالامر والنہی، پورے امر اور نہی کے ساتھ، جس کو چاہے تصرف کرنے کا حکم دے، جس چیز کو چاہے تصرف کرنے سے روک دے، فی المأمورین من الملک، اس کے ملک کے اندر جتنے بھی معمور ہیں، اس کے مطیع و فرمانبردار ہیں، ان سب کی چیزوں کے اوپر اس کا حاکمیت ہوتی ہے۔ تو ملک جو ہوتا ہے گویا کہ وہ تو ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، اس کی حکومت اور سلطنت میں جتنے لوگ بستے اور آباد ہوتے ہیں، اور ان کی ملکیتوں میں جو چیز ہوتی ہے اس میں بھی اس کو تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو ملک کا معاملہ تو بڑا اعلیٰ ہے، ملک هو المتصرف بالامر والنہی فی المامورین من الملک۔ یہ مالک اور ملک کا مفہوم بتلانے کے بعد اب اس کی مزید قرتیں بیان کی گئی ہیں، مالک اور ملک، یہ قرت آپ کے سامنے ہوئی، کہا کہ وقوریا ملک، ملکن بھی اس کو پڑھا گیا ہے، مالک اسی طریقے سے ملکن بالتخفیف، آئے کی تخفیف کے ساتھ، ملک ملک کے ساتھ ملکن، اس میں زیادہ تخفیف ہے، کتف اور کتفن جیسے کہہ دیتے ہیں، اسی طرح سے تخفیف کے طور پر اس کو ملکن بھی پڑھا گیا ہے، وَمَالَكَ، اور اس کو لفظ ماضی کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، وَمَالَكَ بِلَفْظِ الْفِعْلِ، یعنی اس طرح سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ سب قرأتیں شاذہ ہیں، وَمَالَكَ بِلَفْظِ الْفِعْلِ، اور بلفظ الفعل بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اور جب ملک پڑھا گیا تو یوم الدین اس کو پڑھا گیا، یوم کو نصب کے ساتھ پڑھا گیا، ملک یوم الدین، ظاہری کی ملک کا فعل ماضی ہو گیا اور وہ اس کا مفعول بن گیا، ملک بلفظ الفعل، اور اس کو ملک بھی پڑھا گیا ہے، فعل کے ساتھ پڑھا گیا ہے، مالک اور ملک کے علاوہ ملکہ، ومالکن، اور اس کو مالکن بھی پڑھا گیا ہے، اور جب مالکن پڑھا گیا نصب کے ساتھ تو اس نصب کی توجیہ کیا کی جائے گی، اس کو انہوں نے بھائی علی المدح، یعنی امدح مالکن، یہ مفہوم ملحوظ رکھ کر اس کو مالکن بھی پڑھا گیا، اور اسی کے ساتھ میں اب الحال، یا جب مالکن پڑھا گیا تو اس کے اندر اعراب کی دو توجیہ ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو فعل محذوف امدح کا مفعول بنا کر اس کو پڑھا گیا مالکن، اور اسی طریقے سے حال سمجھ کر بھی اس کو پڑھا گیا، یعنی مالکن یہاں پر حال واقع ہو رہا ہے اور حال منصوب ہوتا ہے، ومالک بالرفع، اور یہ مالکن بھی اس کو پڑھا گیا ہے رفع کے ساتھ، منونن تنوین کے ساتھ، اور مضافن اور مضاف کے ساتھ بھی پڑھا گیا مالکن، اور مالک یوم الدین اس طرح سے بھی پڑھا گیا، مضافن علی انہ خبر مبتدأ، اور اس صورت میں جب کہ اس کو مالکن یا مالک یوم الدین جب اس کو کہا تو اس صورت میں اس کو خبر بنایا گیا ہے مبتدأ محذوف کی، یعنی ہوا مالکن یوم الدین یا ہوا مالک یوم الدین، انہ خبر مبتدأ محذوف، وملک مضافن
بالرفع والنصب, اور جو ملک کی قرأت اس میں ملک میں اس کو مضاف بنا کر بھی پڑھا گیا ہے, ملک یوم الدین, ملک یوم الدین و ملک یوم الدین. ملک یوم الدین تو قرأت موجود ہے آپ کے سامنے کہ اس کو مالک اور ملک پڑھا گیا ہے, اس کے ساتھ میں اس کو رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے, نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے, مالک یوم الدین, ملک یوم الدین, اس طرح سے. اور ظاہر ہے کہ اب اس میں وہی توجہ ہو جائے گی جہاں اس کو ملک کو پڑھا جائے گا اور مبتدا کی خبر, مبتدا محذوف کی خبر بنا دی جائے گی, اور جہاں ملکہ یوم الدین پڑھا جائے گا وہاں اس کو فعل محذوف کا مفعول بنا دیا جائے گا امدح وغیرہ سے. بہرحال اب اس کے بعد مالکی کے بعد یوم الدین. اب یوم الدین پر کلام ہوتا ہے. یوم الدین کا کیا مطلب؟ یوم الدین کا مطلب ہے یوم الجزا. دین کے معنی جزا جو ہوئے, وَمِنْهُ, اور کہا کہ یہ دین کے معنی میں جزا کا مفہوم آتا ہے, جیسے کہ زبان میں محاورے میں کہا جاتا ہے کما تدین تدان, کما تدین تدان, جیسا تم کرو گے, کما تصنع تجازا, کما تدین تدان کما تفعل, جیسا عمل کرو گے ویسا تمہیں صلہ دیا جائے گا. اور حماسہ کا ایک شعر بھی اس طرح سے ہے وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ. اب تو عداوت کے سوا, دشمنی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں ہے. وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا, ہم ان کو ویسے ہی بدلہ دیں گے جیسا وہ کریں گے, جیسے کو تیسے کا بدلہ دیا ہے, جیسا وہ کریں گے ایسا ہم بدلہ دیں گے. دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا وَمَعْنَاهُ مَلَكَ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا أَضَافَ اسْمَ الْفَاعِلِ إِلَى الظَّرْفِ إِجْرَاءً لَهُ مُجْرَى الْمَفْعُولِ بِهِ عَلَى اتِّسَاعٍ. اب یہاں ایک سوال کا یہ جواب دینے جا رہے ہیں. ایک نحو کا ایک اشکال ہے, اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجیے تاکہ عبارت کا سمجھنا آسان ہو جائے. پہلے میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کیا مالک یوم الدین. اب مالک یوم الدین یہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق آگے سے ہے, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, ساری تعریفوں کا استحقاق وہ اللہ کو ہے. اب اس کے بعد اس اللہ کو استحقاق کیوں ہے اس کے دلائل بیان کیے گئے, اس اللہ کی صفات بیان کی گئی, اس لیے جو رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سب صفات ہیں اللہ کی, یہ سب صفات ہیں اللہ کی. الحمد للہ, اب للہ الحمد مبتدا ہوا, للہ اس کی خبر ہوئی, یعنی الحمد حاصل, الحمد حاصل للہ, الحمد یہ حاصل ہے, اس کا استحقاق اللہ کو ہے. اب یہ اللہ وہ اللہ کون ہے؟ اس اللہ کی صفت رب العالمین, وہ سارے جہاں کا یا سارے جہانوں کا وہ رب ہے, اور وہ وہی رحمان بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اور وہ جو جزا کے دن کا مالک ہے. تو یہ سب صفت. اب بات یہ ہے کہ الرحمن الرحیم اور رب العالمین تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ اللہ کی صفت ہے, لیکن مالکی یوم الدین کے اندر تو ویسا ایک نحوی اشکال ہوتا ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ اللہ تو معرفہ ہے, اور اللہ کی وہ جو صفات آ رہی ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم, وہ صرف تمام صفات جو ہے وہ معرفہ کے ساتھ ہے. الرحمن بھی معرفہ ہے, الف لام آنے کی وجہ سے, الرحیم بھی معرفہ ہے, اور رب العالمین اضافت ہو کر وہ سب معرفہ ہو گیا. اور مالکی یوم الدین جو ہے یہ یعنی اس کے اندر یہ معرفہ نہیں ہو پا رہا ہے. یہ معرفہ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ مالک کی اضافت یوم الدین کی طرف ہو رہی ہے, اور آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اضافت کے بعد ایک مضاف مضاف کی اضافت ہو جاتی ہے تو معرفہ حکم میں چلا جاتا ہے. لیکن ہاں جب یہ مالک جو ہے وہ اس میں فاعل کے وزن پر ہے, اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی اگر اضافت ہوتی ہے اپنے معمول کی طرف, تب بھی اس کے اندر معرفہ کا مفہوم نہیں حاصل ہوتا.
وہ اضافت جو ہوتی ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی جو اضافت ہوتی ہے وہ اپنے معمول کی طرف ہوتی ہے، اور وہ اضافت لفظی کے حکم ہوتی ہے، اضافت معنوی کے حکم میں نہیں ہوتی۔ اور جب تک ایک لفظ جو ہے اضافت معنوی کے حکم میں نہیں ہوگا اس وقت تک معرفہ نہیں ہوگا۔ معرفہ اضافت معنوی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اضافت لفظی کی بنیاد پر معرفہ نہیں ہوتا۔ اضافت لفظی سے جملہ نکرہ کے حکم میں ہی رہتا ہے، اضافت معنوی جب ہوتی ہے تب جملے کے اندر یعنی معرفیت اس کے اندر آتی ہے، اور ورنہ اس کی نہیں آتی۔ اور مالک یہاں اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے، اور وہ بھی جو اضافت ہو رہی ہے معمول کی طرف نہیں ہے بلکہ ظرف کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ تو نکرہ رہا۔ جیسے کہتے ہیں رجل رأیت رجلا ضارب زید، اب یہ ضارب زید کی کیا ہے؟ تو ضارب زید کیا ہے کہ رجل کی صفت ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کر وہ رجل کی صفت بن گیا۔ رجل نکرہ ہے اور یہ جملہ بھی نکرہ کا حکم ہوتا ہے، یہ اضافت لفظی ہے اور وہ نکرہ کا حکم ہے۔ تو جس طرح سے یہ ہے، تو اب یہ معرفہ کی صفت کیسے بن جائے گا نکرہ؟ ایک سوال ہے، تو اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، مالک کو معرفہ بنا رہے ہیں کہ یہ اضافت لفظی نہیں بلکہ یہ اضافت معنوی کے حکم میں ہے۔ تو اس تناظر میں یہ عبارت ہے۔ اگر آپ کو یہ میرا یہ کلام جو میں نے بات کی ہے اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو انشاءاللہ عبارت کو بھی تفہیم آسان ہو جائے گی۔ سنیے، اضاف اسم الفاعل، یہاں اسم الفاعل کی اضافت ظرف کی طرف کی گئی ہے۔ اضاف اسم الفاعل الى الظرف، اور وہ ظاہر ہے کہ مالک اسم فاعل ہے اور یوم الدین یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یوم ظرف ہے، تو یا اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ ظرف کی طرف ہو رہی ہے۔ حالانکہ اسم فاعل کی اضافت جو ہوتی ہے وہ تو مفعول کی طرف ہوتی ہے، مفعول بھی کی طرف ہوتی ہے، اور یہاں مفعول بھی نہیں ہے۔ یوم الدین تو ظرف ہے، مالک ہوگا وہ کس دن کا؟ جزا کے دن کا۔ تو اب یہ اسی کا جواب میں انہوں نے کہا اضاف اسم الفاعل الى الظرف، یہاں اس جملے میں اضافت اسم فاعل کی اضافت ظرف کی طرف ہو گئی ہے، اجراء له مجرى المفعول به، یہاں ظرف کو مفعول به کی جگہ میں رکھ دیا گیا ہے، جو اس کا معمول ہوتا اس معمول کی جگہ میں اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ اجراء له مجرى المفعول على الاتساع، اور یہ توسعا ایسا کر دیا گیا ہے کہ یہاں اضافت اس کے مفعول کو یہاں محذوف رکھ کر اور اس کے مفعول کی طرف اس کی ظرف کی طرف اس کی اضافت کر دی گئی ہے۔ اور واقعتاً اصل جملہ کیا ہے؟ اصل جملہ یہ یوں ہے، مالک الامر کلہ یوم الدین، مالک الامر، اللہ مالک ہے کس چیز کا؟ مالک الامر، جیسے دوسری آیت میں کہا نا والامر یومئذ للہ، معاملہ اختیار پورا کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ تو قیامت کے دن، بدلے کے دن، مالک الامر کلہ، سارے امور کا مالک اس دن وہی ہوگا۔ تو یہاں مفعول بھی کو محذوف کر دیا گیا ہے، اور اس کا جو ظرف ہے اس ظرف کو یہاں مفعول بھی کی جگہ میں لے آئے ہیں توسعا۔ اضاف اسم الفاعل، اسم الفاعل کی اضافت یہاں ظرف کی طرف کر دی گئی ہے، اجراء له مجرى المفعول به، مفعول به کی جگہ میں اجراء له مکان المفعول به، مفعول به کی جگہ میں اس کو اتار کر الاتساع توسعا کر دی گئی، اور کہا کہ ایسا کلام عرب میں ہوتا ہے۔ ایک مثال یہاں پیش کی گئی، جیسے یا سارق اللیلۃ اہل الدار، یا سارق اللیلۃ، لیل یہ ظرف ہے لیکن یہاں یعنی سارقہ اموال اہل الدار، مراد یہ کہ گھر والوں کے مال کو رات میں چوری کرنے والا، لیکن سارق اسم فاعل ہے اور اس کی اضافت جہاں رات میں چوری ہوتی ہے ظرف ہے، اس ظرف کی طرف یہاں اضافت کر دی گئی ہے۔ تو جیسے شعر کے اندر اضافت ہو گئی ہے ایسی اللہ کے کلام میں بھی اضافت ہے، یا سارق اللیلۃ اہل الدار، یہ بات یہاں مکمل ہوئی کہ یہ اضافت توسعا کی گئی ہے۔ وَمَعْنَاهُ مَلَكَ الْأُمُورَ يَوْمَ الدِّينِ، اصل تو اس کے معنی مالک یوم الدین کے معنی یہ ہیں ملک الامور، جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا مالک الامر کلہ، وہی مراد مالک الامور کے معنی میں،
یعنی ملک الامور یوم الدین، اور اس کے معنی مالک کے معنی جو ہیں وہ ملک الامور یوم الدین کے ہیں۔ مالک کس کے معنی میں ہے؟ ملکہ کے معنی میں، اور اس کی ایک قرأت ہے بھی صحیح، ابھی آپ اوپر پڑھتا رہے ملکہ بلفظ الفعل، اس کو ملکہ بھی پڑھا گیا ہے فعل کے معنی میں، تو اس کی کے معنی جو ہے ملک الامور یوم الدین کے معنی میں ہے یہ مالک یوم الدین، کہ اس دن وہ تمام امور کا مالک ہوگا۔ اور ملکہ فعل ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں فعل ماضی، لیکن وہ فعل مضارع کے معنی رکھتا ہے اپنے اندر، جیسے قرآن میں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، تو نادا جنت والوں نے پکارا، تو جنت والے پکارا نہیں، جنت والے پکاریں گے، فعل ماضی لیکن اس کے معنی کا ہے کہ ہیں مضارع کے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، یا نَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ سب ہوگا۔ اب یہ جو بات بتلائی گئی ہے، یہ جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے، یہ بھی ایک پس منظر میں کہی جا رہی ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ مالک یعنی اسم فاعل ضارب مضروب کی اضافت جب ہوتی ہے تو اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کی اضافت کے وقت میں اس کے اندر معنی جو ہونا چاہیے وہ حال یا استقبال کے ہونا چاہیے، حال یا استقبال کے معنی میں ہونا چاہیے۔ تو یہی بات کیا کہی گئی ہے کہ یہ جو اگرچہ ماضی کے معنی ہم اس کو لفظ ماضی کر رہے ہیں، لیکن یہ معنی میں استقبال کے مفہوم ہے، استمرار کا اس کے اندر مفہوم ہے، جیسے نادا کے اندر مفہوم ماضی کا فعل ہے لیکن معنی اس کے استقبال کے۔ وَمَعْنَاهُ مَلَكَ الْأُمُورَ يَوْمَ الدِّينِ عَلَى طَرِيقَةِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَوْ لَهُ الْمِلْكُ فِي هَذَا الْيَوْمِ، کیا اس کے مالک یوم الدین کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی لَهُ الْمِلْكُ فِي هَذَا الْيَوْمِ، خاص ملکیت اسی کی ہوگی اس دن میں، عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِمْرَارِ، استمرار کے ساتھ۔ اور یہ جو ہم نے اس کی تشریح کی ہے، اس کے معنی اس طرح سے بیان کیے ہیں لِتَكُونَ الْإِضَافَةُ حَقِيقِيَّةً، تاکہ یہ اضافت حقیقی ہو جائے، تاکہ یہ اضافت حقیقی، اضافت معنوی بن جائے، اضافت لفظی نہ رہے۔ یہ توجیہ ہم نے اس لیے کی، یہ اس کے دو معنی ہم نے اس لیے بتائے کہ یہ مالک ملکہ کے معنی میں ہے یا مالک کے معنی ملک کے معنی میں ہے، یہ اس لیے ہم نے کہا ہے تاکہ یہاں اضافت حقیقی ہو جائے، معدتاً لوقوعہ صفتاً للمعرفہ، اور وہ معدتاً مطلب وقت اس قابل ہو جائے، اس لائق ہو جائے کہ وہ صفت بن جائے معرفہ کی۔ اور معرفہ کون سا معرفہ؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ معرفہ ہے، اس معرفہ کی یہ صفت بن جائے جیسے الرحمن الرحیم صفت بنا ہے۔ لِتَكُونَ الْإِضَافَةُ، تاکہ اضافت حقیقی یعنی معنوی ہو جائے، یہ اضافت لفظی نہ رہے، اور یہ معدتاً یہ لائق ہو جائے، لِوُقُوعِهِ صِفَةً صفت بننے کے معرفہ کی۔ یہ بات تفصیل مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ الدین، یہ دین جو ہے شریعت کے معنی میں بھی آتا ہے اور دین طاعت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ والمعنی، لیکن یہاں دین کے معنی میں یوں ہے یوم جزاء الدین، بدلے کی، یا یوں سمجھیے کہ طاعت کی جزا کا دن۔ والمعنی یوم جزاء الدین، شریعت کے بدلے کا دن۔ وتخصیص اليوم بالاضافہ، اور یہاں اضافت میں یوم کی جو تخصیص کی گئی ہے، مالک یوم الدین، جو بات کہی گئی ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک۔ اب یہ بدلے کے دن کا مالک، لیکن وہ تو کیا دنیا کا مالک نہیں ہے؟ مالک یوم الدین و مالک الدنیا، وہ تو دنیا کا ہی مالک ہے، لیکن یہ یوم الدین کیوں کہہ دیا اللہ؟ جیسے وہ الرحمن الرحیم، وہ دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے، آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے، تو مالک یوم الدین اس کی مالکیت کو، اس کی حاکمیت کو، اس کو قیامت کے دن سے، جزا کے دن سے خاص کیوں کر دیا گیا؟ تو کہا کہ اس کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے وَتَخْصِيصُ الْيَوْمِ بِالْإِضَافَةِ إِمَّا لِتَعْظِيمِهِ، یہ تعظیم کے لیے ہے۔ یہاں جو تخصیص کی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا مالک نہیں ہے، دنیا کا بھی مالک اور حاکم ہے، لیکن یہاں آخرت کے ساتھ اس کی تخصیص تعظیم کے طور پر کی گئی ہے۔ اور لِتَفَرُّدِهِ بِنُفُوذِ الْأَمْرِ فِيهِ، یا یہ تخصیص اس لیے کی گئی ہے
کہ اس دن بنفوذ الامر، امر کے حکم کو نافذ کرنے میں وہی ہوگا، اس کے علاوہ تنفیذ کا کسی کے لیے شائبہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہمیں بہت سے شکوک و شبہات لگ جاتے ہیں، ہمیں بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ حاکم اللہ کے علاوہ دنیا کے حاکم بھی حاکم ہیں، ان کے اختیار سے بھی ہمیں کچھ ملتا ہے۔ کوئی پانی پلاتا ہے، جب اب کوئی پانی کا گلاس بڑھا رہا ہے تو ہم پی پاتے ہیں، کوئی کھلاتا ہے تو ہم کھا پاتے ہیں۔ تو یہاں تو اس یہ سمجھیے کہ دنیا میں اس کی مالکیت یہاں مستور ہے، لیکن وہاں مستور نہیں ہوگی، وہاں مکشوف ہوگی۔ اور وہ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، اور کوئی میں جواب دینے والا نہیں ہوگا، بس ایک اسی کی طرف سے جواب دیا جائے گا، للہ الواحد القہار۔ اب وہاں اب اللہ کی حاکمیت پر اور اس کی مالکیت پر کوئی پردہ نہیں پڑا ہوگا، یا تو اس نے اپنی حاکمیت کو مستور کر رکھا ہے، اسباب کا پردہ یہاں ڈال دیا گیا، اور اسباب کے پردے کی وجہ سے یہاں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اسباب و علل کی وجہ سے۔ تاکہ وہاں یہ سب نہیں ہوگا، وہاں براہ راست اب اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہوگا، تو وہاں اولی تفردہ تعالی بنفوذ الامر فیہ واجراء هذه الاوصاف علی اللہ، یہ انشاءاللہ اب کل کی نشست میں کریں گے۔ بارک اللہ۔